اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ درد بھری باتیں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم میاں صاحب کے ایک شعر سے آغاز کریں گے۔ لے ہو یار اوالے رب دے، مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے روسے عمرہ ساری۔ دیکھو نا، جب کسی کا پیارا، بیوی کا خامد، ماں کا بیٹا، بہن کا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار جس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ آس اور امید ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ بے جان کو موت کہتے ہیں۔ تو ایک دم نہ سب پر خاموشی چھا جاتی ہے، سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہے اللہ کا حکم ہے، جس نے پیدا کیا وہی موت دیتا ہے، اور جو روح والی چیز ہے وہ اس کا روح قبض ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ایک دم نہ سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آس امید ٹوٹ جاتی ہے کہ اب یہ ہم سے کبھی نہیں ملے گا، کبھی بات نہیں کرے گا، کبھی ہمارا حال نہیں پوچھے گا، نہ اپنا حال بتائے گا۔ تو یہ گھنٹے، 2 گھنٹے کا، آدھی رات کا، دن کا مہمان ہے ہمارا۔ اب وہ مہمان بن جاتا ہے یا مسافر بن جاتا ہے، چاہے کوٹھیوں کا مالک ہو، چاہے بنگلوں کا مالک ہو، چاہے فیکٹریوں کا مالک ہو، جتنا بھی بڑا تاجر ہو، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر وہ مہمان بن جاتا ہے، مسافر بن جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جتنا بھی طاقتور انسان ہو، پورا گاؤں سے ڈرتا ہو، پورا شہر سے ڈرتا ہو، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے سجن دشمن باتیں کرتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دیتا، کوئی حرکت نہیں کرتا۔ کوئی اچھی گفتگو کرے تب بھی سنتا ہے، اگر کوئی بری گفتگو اس کے بارے میں کرے تو تب بھی خاموشی سے سنتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں روح نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر اگر 10 دن بھی پڑا رہے ایک ہی پاسے پر تو اس کا کوئی پاسا نہ پلٹائے تو وہ پلٹ نہیں سکتا۔ یہ حالت ہے انسان کی مرنے کے بعد۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو دودھ پلائے، دیکھو نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو مردہ وس زندہ ہوں گے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہی پیدا ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ ٹر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے آپ کو غذا لے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جانوروں کے بچے اور بچے تو وہ 5-10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کا جو بچہ ہے یہ کافی دیر کے بعد چلتا ہے، تو محتاجی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو جب فوت ہوتا ہے تو پھر بھی محتاج ہو جاتا ہے، نہ اب اس کو اس کے کپڑے اتارتے ہیں۔ وہ زندہ آدمی کو کپڑے اتارے تو اتارنے دیتا ہے؟ نہیں اتارنے دیتا۔ تو جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑے اتارتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں، تو وہ محتاج ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ ہم نے کتنی دیکھی ہیں
باتیں آنکھوں سے سنی ہیں، دیکھی ہیں، کتنے واقعہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو موت ایک عبرت ہے، ایک امتحان ہے، ایک حقیقت ہے کہ اس نے آنا ہے۔ اگر کوئی اس سے عبرت نہ سیکھے تو اس سے بڑا کوئی جہل نہیں ہے، کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا تو نہیں ہے نا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم گاڑیوں وغیرہ کام کرتے تھے، گاڑیوں کا، تو اڈے میں رہتے تھے، سواریوں کا کام کرتے تھے، یعنی کہ اڈے کے ہم ملازم تھے۔ تو وہاں ایک عورت آئی، تو اس کو نا بار بار فون آئے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، واقف ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، خالہ آپ کو اتنے فون آ رہے ہیں تو آپ لڑ بھی رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خاوند ہے، وہ مجھے فون کرتا ہے، آپ کہاں بیٹھی ہو، کہاں جا رہی ہو، گاڑی پر سوار ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، ٹکٹ لیا یا نہیں لیا، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو صحت ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ پوچھتا تھا۔ تو 8-10 دن ہمیں بھی عرصہ وہاں گزر گیا تھا، تو سواریاں واقف ہو جاتی تھی، کئی عورتیں اکیلی بھی آ جاتی تھی، جاتی تھی، فون کرتے تھے یار کہ ان کو پٹھا دو، یا مطلب ہے ہزار باتیں ہوتی ہیں پردیس میں۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر آئی، بہت عرصے کے بعد۔ تو وہ جس نے پوچھا تھا کہ آپ کو کون فون کر رہا ہے، آپ لڑ رہی ہیں، یہ وہ خالہ، تو پھر وہ وہاں پریشان حالت میں بیٹھی تھی، اڈے میں جو مسافر خانہ ہوتا ہے اس میں۔ تو کبھی کبھار لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں ذرا ہوا شوا لگانے کے لیے، گرمی ہو تو، سردی ہو تو تب بھی اندر بیٹھ جاتے ہیں پنکھوں کے نیچے۔ تو اس نے پوچھا، خالہ اب نہ کوئی آپ کو فون آ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے بولا، بیٹا جو فون کرنے والا تھا وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو میں گوڑلے شریف والوں کی مریدنی ہوں، تو یہاں ہم سال بھر میں ایک بار آتے ہیں یا سال میں 2 بار آتے ہیں، خاوند تھا تو 3 بار بھی، سال میں 4 بار بھی، 5 بار بھی آ جاتے تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی تھی۔ تو وہ فوت ہو گیا۔ تو چھوٹے میرے بیٹے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، تو ایک کی میں نے شادی کی، تو اس نے مجھے سوٹی ماری اور میری ٹانگ توڑ دی، بیٹے نے، آپ اندازہ کریں۔ تو میں نے بھی اس گنگار آنکھوں سے، یہ جو گھٹنے کے تھوڑے سے اوپر، جو ہے نا گٹے کے تھوڑے سے اوپر سے اس کی اٹھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں 2 مہینے سے یا 4 مہینے سے یا سال سے، یہ میں اپنے بتا رہا ہوں، اتنا عرصہ لگا تو یہ میری ٹانگ ٹھیک ہوئی۔ تو بیٹے نے پھر مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میرا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ تو اب اندازہ کریں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو پالنے کے لیے کتنے جتن کرتی ہے، اور اولاد جب جوان ہو تو ماں کو مارے، باپ کو مارے، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو اگر انسان سوچے تو جو قریب کے رشتے ہیں فوت ہونے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں، یہی وہ بڑی بات ہے جو ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ آسرا بڑا چیز ہے۔ یہ دیکھیں نے بعد میں ہر چیز پر قادر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کسی کو پالنے والا نہیں، کوئی کسی کو سنبھالنے والا نہیں، اللہ رب العزت ہی ہے۔ مگر یہ دنیا میں ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو
آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو خاوند ہوتا ہے، بیوی میاں جو ہوتے ہیں، یہ آپس میں کتنے لڑتے جھگڑتے ہیں. تو یہ بھی کہتی ہے کہ تیری منجی آئے، تیرے لاش آئے، فلان آئے، ٹمکان ہے، یہ وہ. تو جب فوت ہو جائے نا خامند کسی کا، تو عورت نا سہم جاتی ہے، بچے بھی سہم جاتے ہیں. وہ اگلی اس کی بات وہ نہیں رہتی جو وہ زندہ تھا تو تھی، کہ گاؤں والے بھی بولنے ڈرتے تھے، یار کچھ کہا تو اس کے گھر والا بڑا سخت ہے، اس کے بچوں کو کہا تو سخت ہے. تو وہی لوگ پھر اٹھ کر ان پر ایوی ہو جاتے ہیں، ایوی ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ سہم جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سر پر سایہ اٹھ جاتا ہے. والد کا بہت بڑا سایہ ہے. اگر والد نہ ہو تو تب بھی بچے سہم جاتے ہیں، اگر ماں نہ ہو تو تب بھی سہم جاتے ہیں. تو خاموشی چھا جاتی ہے نا جب فوت ہو جاتا ہے، آس امید اس سے ٹوٹ جاتی ہے کہ اب یہ ہمارے سے ملنے والا نہیں ہے. تو دوست یار، مائی باپ یا کوئی بھی رشتہ دار ہوں، کوئی بھی فوت ہو تو اس کو چھوڑ کر اکیلا پھر گھر سارے آ جاتے ہیں. پھر جب گھر میں کوئی بات ہو تو پھر اس کا نام نہیں لیتے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتا. پھر اس کا کسی کام میں اس کا دخل نہیں ہوتا. وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں، کسی کو روکتا نہیں، کسی کو ٹوکتا نہیں. کوئی زیادہ خرچ کرے، کم خرچ کرے، گالی دے، فساد کرے، کچھ بھی کرے، تو وہ اس کا پھر نام ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. یہ بھی نہیں ہے کہ سب دنیا بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو یہ یاد کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یہ بلاتے ہیں، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم مریں گے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کون کسی کے لیے مرتا ہے، کون کسی کے لیے جیتا ہے؟ یہ سب ویسے ہیں وائی فائر ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جب مر جاتا ہے تو پھر بھی تو رہتے ہیں نا. مرنا ہو تو اس وقت نہ مرے. کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، کوئی نہیں کسی کو یاد کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اپنی مجبوریوں کو یاد کرتا ہے. وہ ہوتا تھا تو ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی، بھوک نہیں آنے دیتا تھا، پیسے بھیجتا تھا. بس ایسی باتیں کرتے ہیں، بس اپنی غرض کی باتیں کرتے ہیں. تو بعض تو لوگ نام لینا بھی بھول جاتے ہیں، دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. جب اس کا کوئی رہے ہی نہ دنیا میں تو پھر کون اس کو یاد کرے گا؟ لبی بکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیڑا، اور پڑھ درود محمد بخشا، مڑ نہیں ہو پاندے پھیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.